چترال خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہاں متعدد ایسے خوبصورت مقامات موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی قدرتی حسن کی وجہ سے مصور کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ خوبصورت سیاحتی مقامات ابھی تک سیاحوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظروں سے بھی اوجھل رہے۔ سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع رشف بینی کی اس خوبصورت سیاحتی مقام پر پہلی بار ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے۔ وہاں کے خوبصورت نظاروں کے بارے میں دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس خصوصی رپورٹ میں کہ چترال خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ چترال خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں قدرتی حسین مناظر کے کئی ایسے مقامات بھی موجود ہیں جو ابھی تک ان ایکسپلور رہے، یعنی حکام اور سیاحوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ ان خوبصورت سیاحتی مقامات میں رشو بینی بھی شامل ہے۔ وادی بیستی میں پہاڑوں کے دامن میں سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر یہ خوبصورت جگہ جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں ہر طرف پہاڑوں سے صاف اور ٹھنڈے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ چشموں سے نکلے ہوئے یہ پانی ایک نہر میں بہتی ہے جس کی چوڑائی 12 فٹ ہے۔ مقامی لوگ کبھی کبھار اس نہر سے اس پار چھلانگ لگانے کے مقابلے بھی کرتے ہیں۔ رشو بینی مقامی لوگوں کی گرمائی چراگاہ تھا جہاں یہ لوگ اپنے بیل گائے چرانے کے لیے لاتے تھے۔ اس خوبصورت پکنک اسپاٹ میں ہر طرف گھاس نکلی ہوئے ہیں اور یہ چمن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے سبز قالین بچھایا ہو۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاحت کا یہ دلچسپ اور خوبصورت جگہ ابھی تک حکام کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظروں سے بھی اوجھل رہا۔ ہمارا ٹیم کسی بھی میڈیا کی جانب سے اس علاقے میں پہلا ٹیم تھا جو اتنی اونچائی پر پہنچ گئی۔ مقامی لوگوں نے ہماری ٹیم کا بے حد شکریہ ادا کیا جو پہلی بار اس خوبصورت منظر کو منظریام پہ لا رہا۔ میرا نام والی شاہ ہے۔ یہ جو علاقے جو ہم کھڑے ہیں اس کا نام رشو بینی ہے۔ یہ آرکاری بیستی کا ایک علاقہ ہے۔ یہ تقریباً سطح سمندر سے 13,000 فٹ بلندی پر ہے۔ یہ ہم پہلے میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ادھر آئے ہیں اور اس خوبصورت جگہ کو اور دکھا رہے ہیں۔ تو میں پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو ادھر آنے کا موقع ملا، بہت بہت شکریہ۔ تو پہلے ہم لوگ ادھر ٹورنامنٹ کے لیے آتا تھا گاؤں سے، کافی لوگ رات کو 4 بجے گھر سے نکلا تھا تو ادھر ہم لوگ ٹورنامنٹ کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا۔ تو ادھر میں خود ہی کھانا بناتا تھا لوگوں کے لیے۔ پہلے کوئی میڈیا والا بیستی تک نہیں آیا تھا سر، آپ کا مہربانی آپ آیا ادھر ہمارا آواز کسی کو پہنچا دے، ہمارا علاقہ جو ادھر جو ہو رہا ہے اس کا بارے میں آگے آگاہ کرو سرکار کو۔ ادھر ایمرلڈ کا پہاڑ ہیں اور اس کر کے لیے لوگ آتے تھے، پیسہ دیتا تھا، اور ابھی ہم لوگ چاکر کے لیے ادھر آئے ہوئے میڈیا والے کو لے کے۔ میڈیا والے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بیستی کے لوگ گرمیوں میں پکنک منانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، مگر اب زمرد کی کان میں کام کرنے والے غیر مقامی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ان کی خواتین یہاں نہیں آتی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص کر یہاں آتے ہوئے راستہ پہاڑی پر چڑھ کر نیچے سارا منظر صاف نظر آتا ہے۔ راستے میں ہر طرف ہریالی اور صاف پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ ماضی میں یہاں مارخور، آئی بیکس، تیتر اور دیگر جنگلی حیات کافی تعداد میں موجود تھے، مگر معدنیات نکالنے کے لیے ان پہاڑوں میں بارود سے بلاسٹنگ یعنی دھماکہ کرنے سے اب وہ جنگلی حیات ناپید ہو چکی ہے۔ مقامی لوگ وفاقی اور صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ محکمہ سیاحت کے ارباب اختیار سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ رشو بینی کے اس پرپزا سیاحتی مقام کو بھی سیاحوں کی توجہ مرکوز کرانے کے لیے راستے بنائیں اور کوئی روایتی کھیلوں کا ٹورنامنٹ منعقد کریں تاکہ سیاحت کو فروغ دینے سے یہ پسماندہ علاقہ بھی ترقی کر سکے۔ وجرکری میں خوبصورت مقام بیستی اور بیستی کے لوگوں کا یہ گرمائی چراگاہ ہے، مگر یہ بہترین سیاحتی مقام بھی ہے۔ مقامی لوگ یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ محکمہ سیاحت اس پہ توجہ دیں تاکہ یہ علاقہ سیاحت کے مد میں ترقی کرے اور اس کی وجہ سے یہ پسماندہ علاقے سے بھی غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ اخوندزادہ گل حماد فاروقی، چترال۔